ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے. محفل میں تشریف فرما سادات اکرام، خصوص بالخصوص گلے گلزار سیادت پیر طریقت رہبر راہ شریعت مرشد اجازت حضور گلزار ملت مدظ اللہ النورانی و شینشین پر تشریف فرما علماء ذوی الاحترام، حفاظ اکرام، شعراء اسلام، قابل قدر سامعین اکرام، پس پردہ سننے والی خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على رسول الله من قال لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل. سبحان اللہ. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. اعلی حضرت امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، محافظ دین و سنیت، سبحان اللہ، الشاہ امام احمد رضا خان فاضل عجم و عرب سبحان اللہ، ارشاد فرماتے ہیں تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا. سبحان اللہ، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا. وہ کیا بہک سکے جو یہ سوراخ لے کے چلے. سبحان اللہ، وہ کیا بہک سکے جو یہ سوراخ لے کے چلے. اور کہیں یوں فرماتے ہیں میرے اعلی حضرت، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو تو ہے عبد مصطفیٰ. سبحان اللہ، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو تو ہے عبد مصطفیٰ. تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے. سبحان اللہ. اور سرزمین تلنگانہ سے جو خراج بارگاہ اعلی حضرت میں علی جناب مرزا عبدالشکور بیگ صاحب نے جو نظر کیا تھا، آج بھی وہ کلام ایوان عام و خاص میں گونج رہا ہے. سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ. سبحان اللہ، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ. احمد رضا کی شمع فروزہ ہے آج بھی. سبحان اللہ. اور میرے پیر و مرشد وارث علوم اعلی حضرت سبحان اللہ، جانشین مفتی اعظم سبحان اللہ، سبحان اللہ، فخر اہل سنن حضور تاج الشریعہ سبحان اللہ، بدر الطریقہ علامہ اختر رضا خان ازہری علیہ رحمت و رحمان فرماتے ہیں، جو پیا کو بھائے اختر سبحان اللہ،
وہ سہانا راگ ہے. سبحان اللہ. جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے. جس سے ناخوش ہو پیا وہ راگنی اچھی نہیں. سبحان اللہ. وہ راگنی اچھی نہیں. زمین قلب سے گلہائے تبریک نظر ہے جماعت رضائے مصطفیٰ شاخ کریم نگر تلنگانہ کو، جنہوں نے اپنی کوششوں اور کاوشوں سے اس عظیم الشان فقید المثال یوم رضا و عرس تاج الشریعہ کانفرنس کا انعقاد عمل میں لایا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ مولا کریم جس نے جس طریقے سے حصہ لیا ہے سب کو دارین کی رحمتیں برکتیں عطا فرما. آمین. عرض و معروف سے قبل ہم اور آپ سب مل کر سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ جناب پاک احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس و محتشم و محترم میں ہدیہ درود پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. پڑھیے باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ. آج اہل تلنگانہ اہل کریم نگر کا ستارہ اوج سریا سے بلند ہے. سبحان اللہ. کہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے درمیان وہ ذات تشریف لائی ہے سبحان اللہ. جو آل نبی ہے اولاد علی ہے سبحان اللہ. سبحان اللہ. جو وارث جبہ مولائے کائنات ہے. سبحان اللہ. جو چشم و چراغ خاندان مسولی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ تعالی حضرت کا سایہ ہم پر تا دیر سلامت رکھے آمین. اور حضرت کی ذات سے ہم سب کو مستفیض و مستنید فرمائے. آمین. عزیزان گرامی، آج یہ نور سے معمور محفل مسجد محی کے صحن میں منعقد ہے. میں انہیں بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، بالخصوص مسجد کے صدر محترم و من جملہ اراکین کمیٹی جنہوں نے اس محفل کو سجانے کے لیے جماعت رضائے مصطفیٰ کا ساتھ دیا. حضرات، آج کی محفل اعلی حضرت سے موسوم ہے اور وارث علوم اعلی حضرت سے موسوم ہے. سبحان اللہ. یوم رضا یعنی یہ جو ماہ جاری ہے، ماہ شوال المکرم، اسی ماہ شوال کی 10 تاریخ کو سرزمین بریلی شریف میں وہ ذات تشریف لائی جن کا نام احمد رضا ہے سبحان اللہ. اور جن کا مشہور لقب اعلی حضرت ہے. سبحان اللہ. حضرات، 10 شوال سن 1272 ہجری یہ تاریخ ولادت ہے اعلی حضرت کی. 10 کا عدد ذرا نسبت دیکھیے عشرہ مبشرہ کی طرف، سبحان اللہ. اور 12 کا عدد سبحان اللہ. میرے نبی کی میلاد سے منسوب.
اور 72 کا عدد شہدائے کربلا کی طرف منسوب ہے۔ 10 شوال سن 1272 ہجری وہ ذات بریلی کی سرزمین پر تشریف لائی جن کا لقب ہوا اعلی حضرت۔ حضرات وہ ہمارے لیے بھی اعلی حضرت، وہ پرایوں کے لیے بھی اعلی حضرت، سبحان اللہ، کیا کہنے، وہ ہمارے لیے بھی اعلی حضرت، وہ پرایوں کے لیے بھی اعلی حضرت، وہ موافقین کے لیے بھی اعلی حضرت اور مخالفین کے لیے بھی اعلی حضرت۔ ذرا غور فرمائیے یہ لقب اعلی حضرت کے ساتھ کیسا خاص ہے کہ موافق اگر ان کو اعلی حضرت کہے تو بات سمجھ میں آئے، لیکن مخالف بھی کہنے پہ مجبور ہو جائے سبحان اللہ، کہ اگر مخالف نے فقط اتنا کہا بریلی کے حضرت کیا ہے، تو یہی سوال قائم ہوگا بریلی میں تو ہے بہت حضرت، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تیری مراد کون سے حضرت؟ سبحان اللہ، تو پھر مخالف کو بھی برجستہ مجبوراً ہی صحیح کہنا ہوگا اعلی حضرت، کہنا ہوگا اعلی حضرت۔ یہ لقب ایسا خاص میرے اعلی حضرت کا ایسا ملقب ہوا ہے کہ حضرات محترم دکن حیدرآباد میں بھی کچھ نواب و نوابزادے گزرے جنہوں نے اپنے آپ کو اعلی حضرت کہلوایا ہے، اعلی حضرت لکھوایا ہے، چاہنے والوں نے انہیں اعلی حضرت بولا ہے۔ رامپور میں بھی گزرے، لکھنؤ میں بھی گزرے جنہیں اعلی حضرت ان نوابوں کو، نوابزادوں کو کہا گیا۔ لیکن ذرا غور کیجئے، آج دنیا کے کسی خطے میں کوئی اعلی حضرت کہتا ہے تو سننے والے کا ذہن نہ دکن حیدرآباد آتا ہے، نہ لکھنؤ جاتا ہے، نہ رامپور جاتا ہے، سیدھے بریلی پہنچ جاتا ہے۔ للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، جانشین حضور شہباز دکن۔ سبحان اللہ۔ موافق ہو تو کہے اعلی حضرت، مخالف ہو تو بھی کہے، تو بھی کہے، اعلیٰ حضرت، تو بھی کہے اعلی حضرت۔ اور ایک ٹیم اور ہے، ایک طبقہ اور ہے، ایک جماعت اور ہے جو موافقین اور مخالفین کے بیچ میں ہے۔ یہ ہے بن پیندے کے لوٹے، یہ ہے تھالی کے بینگن، جدھر دباؤ ہوتا ہے ادھر کو لڑک جاتے ہیں۔ کیا کہنے، تو یہ لوگ بھی جو ہے ہضم نہیں کر پا رہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور کہہ رہے، اعتراض کر رہے، ارے بھائی غوث اعظم کو حضرت، غریب نواز کو حضرت، بابا فرید کو حضرت، نظام الدین اولیاء کو حضرت، قطب الدین بختیار کاکی کو حضرت، بندہ نواز گیسو دراز کو حضرت، سارے ولیوں کو حضرت، اور احمد رضا خان کو اعلی حضرت۔ یہ کیوں کہہ رہے؟ غوث اعظم کو حضرت، غریب نواز کو حضرت، کیا امام احمد رضا خان ان سے بڑے ہیں کیا؟ کون بولے؟ کون بولے؟ نہ کبھی انہوں بولے، نہ کبھی ان کے چاہنے والے بولے۔ خود اعلی حضرت نے کیا کہا؟ تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت۔ یہ اعلی حضرت کہہ رہے ہیں۔
आला हजरत इतना अदब करते हैं गौसे आजम का, तो रसूल पाक की बारगाह में यूं अर्ज करते हैं, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। उस गौसे आजम की शान में आला हजरत यूं फरमाते हैं, सारे अख्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ और काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। कहीं फरमाते हैं तू है वो गौस कि हर गौस है शैदा तेरा, तू है वो गैस कि हर गैस है प्यासा तेरा। कहीं फरमाते हैं मेरे आला हजरत, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। आला हजरत तो इस कदर गौसे पाक का अदब करते हैं, हम भी अदब करते हैं और उन्हीं की जबान में हम यूं कहते रहते हैं, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। हम उनकी जबान में यही कहते हैं, उनके मौला के उन पर करोड़ों दुरूद, उनके अस्हाब व इतरत पे लाखों सलाम। आहा, उन्होंने लाखों सलाम भेजे, उन्होंने लाखों सलाम भेजे। जब आला हजरत ने रामपुर स्टेशन से जब गाड़ी चली बरेली शरीफ की तरफ, तो आला हजरत ने कलम उठाया। ये कलम कलम नहीं है, ये किल्के रजा है। जब चलाना शुरू किया तो मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमअ बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यारे इरम, ताजदारे हरम, नौ बहारे शफाअत पे लाखों सलाम, ये अशार लिखते चले गए आला हजरत। दौरान सफर रामपुर से लेकर बरेली शरीफ के दरमियान का जो रास्ता है, उस रास्ते में आला हजरत ये अशार तहरीर फरमा रहे हैं। और जब इस सलाम को दुनिया के सामने पेश किया गया, हर जबान पर यही अल्फाज चढ़ गए, हर आशिक़े नबी की जबान पर यही अल्फाज चढ़ गए। हाँ, चाहने वाले गरीब नवाज की बारगाह में हो, या निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में हो, या कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की बारगाह में हो, या बाबा फरीद की बारगाह में हो, अजी ये तो मामला इंडो पाक का है। यहां तक देखा गया है कि बगदाद की सरजमीन है और आला हजरत का ये सलाम पढ़ा जा रहा है। नजफ अशरफ की जमीन है, आला हजरत का ये सलाम पढ़ा जा रहा है। यहां तक के सरकार जुनैद बगदादी की बारगाह में, हजरत इमाम आजम की बारगाह में, हजरत इमाम शाफई की बारगाह में, हजरत इमाम मालिक की बारगाह में, हजरत अहमद बिन हंबल की बारगाह में, कोई बारगाह हो, हर बारगाह में यही सलाम पढ़ा जा रहा है। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमअ बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। जब हमारे उलमा ने अपने आंखों से देखा, अपने कानों से सुना, तो फिर बरजस्ता ये कहा, पूरी दुनिया में अजान के बाद कोई आवाज गूंज रही है तो वो सलाम की आवाज है, और वही सलाम है जो आला हजरत ने लिखा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया, इल्म का दरिया, फैज़ रज़ा जारी रहेगा, फैज़ रज़ा जारी रहेगा। आला हज़रत रिसालत, खलीफा हुज़ूर गुल्लारे मिल्लत जिंदाबाद, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, ललकार है, ललकार है।
اور میں نے کئی ایسے مسجد کے ائمہ کو دیکھا ہے، جمعہ اور جمعہ کے علاوہ کوئی خاص موقع ہو تو یہ سلام پڑھتے ہیں، مگر مقتا اڑا دیتے ہیں۔ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا۔ یہ مقتا اڑا دیتے۔ میں نے تو ایک سے پوچھ ہی لیا تھا، میں نے کہا سلام تو پڑھا آپ نے، مقتا کیوں نہیں پڑھا؟ اعلی حضرت کا نام کیوں نہیں لیا؟ تو مجھ سے بہانہ کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ کہیں سلام لمبا نہ ہو جائے، کہیں سلام لمبا نہ ہو جائے۔ ہم کو معلوم ہے سلام لمبا ہونے کی فکر نہیں ہے تم کو، اعلی حضرت کا نام نہ بڑھ جائے اس کی فکر ہے تم کو۔ سلام کے لمبا ہونے کی فکر نہیں ہے، فکر اس بات کی ہے تمہیں کہ اعلی حضرت کا نام منظر عام پر نہ آ جائے، لوگوں کو پتہ نہ چل جائے، لوگ واقف نہ ہو جائے۔ سنو کان کھول کر، تم کل بھی ناکام تھے، تم آج بھی ناکام ہو، اور تم آگے بھی ہمیشہ کے لیے ناکام رہو گے۔ تمہارے چھپانے سے اعلی حضرت کا نام نہ چھپا ہے، نہ دبا ہے، نہ مٹا ہے، بلکہ اللہ نے بڑھا دیا، رسول اللہ نے بڑھا دیا، غوث و خواجہ نے بڑھا دیا، اللہ والوں نے بڑھا دیا۔ آج یہ حال ہے کہ دبانے والے دبا دبا کر تھک گئے لیکن کامیاب نہ ہوئے۔ ارے جسے اللہ رسول بڑھائے اسے کون مٹائے؟ حقیقت یہ ہے کہ دنیا یہ کہتی نظر آ رہی ہے وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب آگے نعرہ لگاؤ اور جب یہ کہو کہ فیض رضا جاری رہے گا تو اب گنانے کی ضرورت نہیں، خالی اکتائچ بولو، فیض رضا جاری رہے گا، 72 پہ بھاری رہے گا۔ فیض رضا 72 پر بھاری رہے گا، 72 پر بھاری رہے گا۔ مسلک اعلی حضرت زندہ باد، مسلک اعلی حضرت زندہ باد، مسلک اعلی حضرت زندہ باد۔ نور گلزار ملت زندہ باد، نور گلزار ملت زندہ باد۔ اسماعیلی درہا زندہ باد، اسماعیلی درہا زندہ باد۔ وارث مولا جبہ علی زندہ باد۔ نعرہ تکبیر، نشین حضور شہباز تکر زندہ باد۔ حضرات
تو اعلی حضرت کا یہ مشہور زمانہ سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، پڑھ کر عاشق مچل رہے تھے، دشمن بھی مچل رہے تھے، دشمن بھی جل کر بے چین ہو رہے تھے، مچل رہے تھے، ان کے سینوں پہ سانپ لوٹ رہے تھے۔ ارے ایسا کیسا لکھ دیے، لاکھوں سلام لاکھوں سلام۔ انہیں سب سے زیادہ جو بات کھٹک رہی تھی نا، وہ یہی تھی، لاکھوں سلام لاکھوں سلام۔ اعلی حضرت نے لکھا، بم دیوبند میں پھوٹا، ایوان نجدیت میں پھوٹا، سارے وہاں بھی بے چین ہو گئے، تو اعلی حضرت کہاں بخشنے والے تھے؟ ارے جس امام نے یہ تعلیم دی ہو، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مربت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ جب اعلی حضرت کے لاکھوں سلام سے وہاں بھی بے چین تھے، اعلی حضرت نے اس سے بڑا دھماکہ کیا اور پھر لکھا، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، نعرہ خواجہ، عشق محبت عشق محبت، پیار محبت پیار محبت، بستی بستی کریا کریا، حضور شہباز دکن، حضور گلزار ملت، جالشیر حضور شہباز دکن۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اعلی حضرت نبی کے چاہنے والوں کے لیے پھول اور دشمنوں کے لیے دو دھاری تلوار۔ اے کریم نگر والو، تم بھی اپنے اندر وہ تسلط پیدا کرو، وہ مضبوطی پیدا کرو۔ مضبوطی ہے، مگر مضبوطی ذاتی معاملوں میں ہے۔ مضبوطی دکھا رہے ہیں ہم کہاں؟ ذاتی معاملوں میں، ذاتیات میں نہیں۔ مسئلہ اگر ناموس رسالت کا ہے تو پھر اب یہاں پر کوئی مصلحت نہیں، یہاں پر کوئی ڈھیل نہیں، کوئی کمزوری نہیں، بلکہ دنیا کو یہ دکھا دو، نبی کے نام پر، نبی کے ناموس پر، نبی کی عزت پر ہم سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ وقت پڑنے پر اپنی جان بھی قربان کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ حقیقت میں عاشق وہی ہوتا ہے۔ عاشق خالی مٹھا کھانے والے کو نہیں بولتے، مٹھے کھانے والے عاشق ہاں بہت نکل گیا۔ خالی میٹھا کھانے والے کو عاشق نہیں بولتے، عاشق وہ ہوتا ہے۔ عاشق کون ہوتا ہے؟ آؤ عاشق کی زبان میں سنو۔ عاشق کہتا ہے، کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کرو کیا کرو وہ جہاں نہیں۔ اپنا سب کچھ نبی پر، نبی کے ناموس پر، نبی کی عزت پر اپنا سب کچھ لٹا دو، اور سنو، جو لٹا دیتا ہے وہ کنگال نہیں ہوتا، وہ مالا مال ہوتا ہے۔
جو سب کچھ لٹا دیتا ہے وہ ہارتا نہیں، وہ جیتتا ہے۔ دیکھو ذرا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، خلیفہ اول بلا فصل، بولو حق ہے، خلیفہ اول، نبی کے پہلے خلیفہ، سارے صحابہ میں سب سے اعلی مقام جس کا ہے وہ ہے سیدنا ابو بکر صدیق کا، کہو حق ہے۔ الحمدللہ، جو افضلیت صدیق اکبر کو مانتا ہے وہی سنی صحیح العقیدہ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور آپ یہ اچھی طرح سے سمجھ لو کہ اہل سنت کو کیا درس دیا گیا ہے، کیا پیغام دیا گیا ہے۔ اٹھاؤ سبع سنابل شریف، حضرت سیدنا میر عبد الواحد بلگرامی علیہ رحمہ نے یہ تحریر فرمایا ہے، جو حضرت علی کی خلافت کو نہ مانے وہ خارجی ہے، جو حضرت علی کی خلافت کو نہ مانے وہ خارجی ہے، اور جو حضرت سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما پر حضرت علی کو ترجیح دے وہ رافضی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضرت علی کو حضرت ابو بکر و عمر پر ترجیح دینا، افضل بتانا، یہ سنیوں کا کام نہیں، کس کا ہے بولو جلدی؟ رافضیوں کا ہے۔ کس کا ہے؟ رافضیوں کا ہے۔ نہ ہمیں خارجی بننا ہے، نہ ہمیں رافضی بننا ہے، ہمیں اہل سنت کے سچے مذہب پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنا ہے۔ حضرات، خارجی بھی ناکام ہے، رافضی بھی ناکام ہے، لہذا نہ خارجیت کی طرف بڑھو نہ رافضیت کی طرف بڑھو۔ حضرت علی شیر خدا، حیدر کرار، آپ کا مشہور لقب حیدر کرار۔ حیدر کہتے ہیں شیر کو اور کرار کہتے ہیں پلٹ پلٹ کے وار کرنے والے کو۔ جب تک اپنے مد مقابل کو وہ ڈھیر نہ کر دے اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا وہ شیر۔ اور وہ کون ہے؟ وہ داماد رسول ہے، وہ شہر بطول ہے، وہ فاتح خیبر ہے۔ ان کی فضیلت اپنی جگہ ہے، لیکن حضرت ابو بکر کی فضیلت ان سے زیادہ ہے۔ آج بہت ساری خانقاہیں ایسی پائی جا رہی ہیں جہاں پر رافضیت کا سبق دیا جا رہا ہے۔ کہہ رہے اپنے آپ کو چشتی، کہہ رہے اپنے آپ کو قادری، کہہ رہے اپنے آپ کو نقشبندی، کہہ رہے اپنے آپ کو سہروردی، لیکن بات کر رہے کس کی؟ رافضیت کی۔ ایسے مشائخین سے، ایسے خانقاہوں سے تم اپنا تعلق توڑ لو جو رافضیوں کی تائید میں بات کرے، جو حضرت علی کی فضیلت میں بات کرتے ہوئے دیگر صحابہ کو تنقید کا نشانہ بنائے، خصوصیت کے ساتھ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور بالخصوص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم، انہیں جو تنقید کا نشانہ بنائے، گالیاں بکے اور ایک طرف حضرت علی سے محبت کی بات کرے، ایسے لوگوں سے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ وہ کیسی ہی ٹوپی پہن لے، وہ کیسا ہی جبہ پہن لے، وہ کیسا ہی قبہ پہن لے، وہ کیسی ہی دستار باندھ لے، وہ کیسا ہی حلیہ لے لے، وہ اپنے آپ کو کسی کی اولاد
اپنے آپ کو خلیفہ بتا دے، لیکن ہمیں ایسے لوگوں سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ جہاں کہیں تم ایسے لوگوں کو پاؤ فوراً ایسے لوگوں سے اپنا تعلق توڑ لو اور اہل سنت کے سچے مذہب پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہو جاؤ۔ اور یہ بات ذہن میں رکھو پیارے، جو سنی بن کر رہا، سنی بن کر جیا، سنی بن کر مرا، وہی کامیاب ہونے والا ہے۔ تبھی تو امام اہل سنت نے یہ دعویٰ پیش کیا ہے، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ کامیاب اہل سنت ہونے والے ہیں، کامیاب صرف اہل سنت ہونے والے ہیں۔ بے شک حق ہے۔ یہ ہے سفینہ سنیت، یہ ہے بیڑا اہل سنت کا جو پار گھاٹ لگنے والا ہے۔ اس بیڑے کے علاوہ اور 72 بیڑے پانی پہ ابھریں گے، نبی نے فرمایا۔ توجہ ہے، نبی نے فرمایا اور 72 بیڑے پانی پر ظاہر ہوں گے، سطح آب پر تیرتے نظر آئیں گے، لیکن کوئی منزل مقصود کو نہ پہنچے گا، سب غرق ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، فقط اہل سنت کا بیڑا پار لگے گا، فقط اہل سنت کا بیڑا پار ہوگا۔ 72 یہ بیڑے، 72 یہ کشتیاں ڈوب کر ختم ہو جائیں گی۔ حضرات ایک سوال آپ کے ذہن میں ابھر سکتا ہے، حضرات اہل سنت کا ہی بیڑا پار ہوگا، یہ اعتماد، یہ یقین کے ساتھ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ الحمدللہ اعتماد ہے، یقین ہے، تبھی تو کہہ رہا ہوں کہ ذرا آپ اس سفینہ سنیت میں، ذرا آپ اس بیڑے اہل سنت میں ذرا جھانک کر تو دیکھو، اسی بیڑے میں، اسی کشتی میں، اسی سفینے میں آپ کو غوث اعظم نظر آ رہے ہیں، غوث اعظم نظر آئیں گے۔ یہ وہی غوث اعظم ہے جنہوں نے 12 سال پہلے ڈوبی ہوئی کشتی کو نکال کے تیرا دیا ہے۔ ارے جس غوث نے 12 سال پہلی ڈوبی کشتی کو نکال کے تیرایا ہو، وہ جس کشتی میں سوار ہے وہ کیسے ڈوب سکتا ہے؟ وہ کیسے ڈوب سکتا ہے؟ موقع ہے پیارے، آجا اہل سنت کے بیڑے میں سوار ہو جا۔ جس گھڑی تو سوار ہوگا تیرے اندر بھی وہ یقین، وہ اعتماد پیدا ہوگا کہ تو بھی کان میں نہیں میدان میں ڈنکے کی چوٹ پر یہ اعلان کرتا نظر آئے گا، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ یہ ہے اہل سنت کا بیڑا جو پار گھاٹ لگنے والا ہے۔ حضرات غوث اعظم کا دامن تھامنے والے سب اسی بیڑے میں سوار ہیں۔ یہ دیکھو جو ذات ہمارے درمیان بیٹھی ہے، سبحان اللہ، یہ کون ہے؟ اللہ اللہ۔ حضرات اگر ولی کو دیکھنا ہو تو یہاں دیکھو، ولی کو دیکھنا ہو تو یہاں دیکھو، یہ ذات جو یہاں جلوہ گر ہے، یہ نہ صرف ولیوں کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں بلکہ یہ خود بھی ولی ہیں۔ اور لوگوں کو لگتا ہے ولی وہی ہوتا ہے جو کرامت دکھاتا ہے، ولی وہی ہوتا ہے جو پانی پہ چل کے بتاتا ہے، وہی ولی ہوتا ہے جو اپنے مسلح کو آسمان میں اڑاتا ہے۔ حضرات محترم سنو کان کھول کر، اللہ نے جہاں قرآن میں ولیوں کی پہچان کرائی ہے، وہیں اللہ نے ان کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ ولی کون ہوتا ہے سمجھو، اور ولیوں کی شان کیا ہوتی ہے سمجھو۔ حضرات محترم اللہ سبحانہ و تعالی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آگاہ ہو جاؤ،
بے شک اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف نہیں اور نہ کوئی غم ہے. یہ ہے شان ولایت, یہ ہے ولیوں کی پہچان, یہ ہے ولیوں کی عظمت. اب ولی ہوتا کون ہے؟ اے کریم نگر والوں, اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون. جو لوگ ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا وہی اللہ کے ولی ہوتے ہیں. تقوی دیکھنا ہے میرے گلزار ملت میں دیکھو, شرافت دیکھنی ہے میرے گلزار ملت میں دیکھو, ذوق عبادت دیکھنا ہے حضور گلزار ملت میں دیکھو. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہر جگہ تمہاری رہبری اور رہنمائی کرتے نظر آئیں گے. میں حضرت کے ساتھ جہاں بھی ہوتا ہوں تو میں ضرور یہ بات بتاتا ہوں لوگوں کے درمیان کہ حضرات محترم حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کو لے کر کے جب فرعون سے دور جا رہے تھے تو آگے دریائے نیل پڑ گیا, پیچھے فرعون اور اس کی فوج ہے, سامنے دریائے نیل ہے, آگے بھی موت نظر آ رہی ہے, پیچھے بھی موت نظر آ رہی ہے. تو حواریوں نے کہا تھا حضرت موسیٰ سے, حضرت اب ہم کیا کریں گے, اب آگے بھی پانی ہے, پیچھے فرعون اور اس کی فوج ہے, آگے بھی مرنا یقینی ہے, پیچھے بھی مرنا یقینی ہے, اب جائے تو جائے کہاں, کرے تو کرے کیا, آپ کچھ کام کیجئے, آپ ہماری مدد کیجئے. جب انہوں نے کہا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ نے معروضہ پیش کیا, مولا ہمیں راستہ عطا فرما, ہمیں راستہ عطا فرما. حضرت موسیٰ نے جب دعا کی اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم فرمایا اے موسیٰ آگے بڑھو اور تمہارے ہاتھ میں جو عصا ہے اس عصا سے دریائے نیل کے پانی پہ ایک ضرب لگاؤ. حضرت موسیٰ آگے بڑھے اور آپ نے دریائے نیل کے پانی پہ ضرب لگائی. جیسے ہی ضرب لگانا تھا پانی کے اندر اللہ نے راستے بنا دیے, پانی کے اندر اللہ نے راستے بنا دیے. حضرت موسیٰ اور ان کے حواری اسی راستے سے نکل کر دریائے نیل پار کر گئے. اور جب اسی راستے پر فرعون اور فرعون کی فوج آئی تو اللہ نے پانی کو حکم دیا برابر ہو جا. پانی برابر ہو گیا. فرعون اور فرعون کے تمام لوگ دریائے نیل میں ڈبا دیے گئے. حضرات کیا سمجھے, راستہ وہی ہے, راستہ وہی ہے جس راستے سے حضرت موسیٰ اور ان کے حواری گزرے, وہ پار ہو گئے. اور اسی راستے پر فرعون اور فرعون کی فوج آئی تو ہلاک و برباد کر دی گئی, ہلاک و برباد کر دی گئی. تو پتا چلا راستہ نہیں بچاتا ہے, رہبر بچاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر کسی پیر کامل پیر حق سے ابھی تم وابستہ نہیں ہوئے ہو تو یہ سنہرا موقع ہے تمہارے پاس, تھام لو دامن میرے گلزار ملت کا. انشاءاللہ یہاں بھی کامیاب ہو جاؤ گے, وہاں بھی کامیاب ہو جاؤ گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دوستوں اور بزرگوں, تو جتنے بھی غوث اعظم کا دامن تھامے ہوئے ہیں سب اسی کشتی میں سوار ہے, اسی کشتی میں مضبوطی کے ساتھ قائم رہو. انشاءاللہ تمہارا بیڑا پار لگے گا, تم کامیاب ہو جاؤ گے, تم کامران ہو جاؤ گے. اور سنو کان کھول کر, اہل سنت کے سچے مذہب پر قائم رہنے کا مطلب ہے مسلک اعلی حضرت پر قائم رہنا. مسلک اعلی حضرت یہ کوئی نیا یا پانچواں نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کو اچھی طرح سے سمجھ لو آپ. یہ لوگ وہی لوگ ہیں جنہیں شریعت سے زیادہ طبیعت پر عمل کرنا پسند ہے, اور جنہیں طبیعت پیاری ہوتی ہے وہ اعلی حضرت کے مسلک کا اور تعلیمات کا وہ مخالفت کرنے والا ہو جاتا ہے. لہذا اے مسلمانوں, ایسے مخالفت کرنے والوں کے قریب نہ جانا, بلکہ تم شریعت مطہرہ پر مضبوطی کے ساتھ عمل پیرا رہنا. اور یہ یاد رکھنا, اعلی حضرت نے مسلک بنایا نہیں ہے, مسلک بتایا ہے.
مسلک بنایا نہیں ہے، مسلک بتایا ہے. اور مسلک اعلی حضرت کا نچوڑ، مسلک اعلی حضرت کا مقصد، مسلک اعلی حضرت کا مشن کیا ہے؟ خود اعلی حضرت کی زبان میں سنو، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. یہ ہے مشن، یہ ہے مقصد، یہی ہے تعلیمات اعلی حضرت. کوئی نئی بات نہیں، کوئی نئی چیز نہیں، کوئی نیا دین نہیں، کوئی نیا مسئلہ نہیں. لہذا تم ان طبیعت پر عمل کرنے والوں کے جھانسے میں مت پڑو، بلکہ جو شریعت پر قائم ہیں تم انہی کے ساتھ رہو اور خود بھی شریعت پر عمل کرنے والے بنو. اور یہ یاد رکھو، شریعت سب پر مقدم ہے، شریعت پر کوئی مقدم نہیں ہو سکتا. کوئی ہو، پیر ہو کہ کسی پیر کا خلیفہ ہو، بات سمجھ میں آئی؟ پیر ہو کہ کسی پیر کا خلیفہ ہو، سب پر شریعت پر عمل کرنا لازم و ضروری ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اور حضور شہباز دکن عطائے مفتی اعظم، کرامت مفتی اعظم حضرت علامہ مولانا مفتی الشاہ قاری محمد مجیب علی قادری رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ کہ جتنے مریدین ہیں اور جتنے خلفاء ہیں، شہباز دکن چمن چمن کلی کلی مجیب علی مجیب علی، جتنے مریدین اور خلفاء ہیں انہیں میں حضور شہباز دکن کا پیغام یاد دلا دوں. حالانکہ کسی کی خلافت منسوخ کرنے کا حق میں نہیں رکھتا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جیسا کہ میں آپ کی بیوی کو طلاق نہیں دے سکتا، میں آپ کی بیوی کو طلاق میں نہیں دے سکتا. مطلب یہ ہے حضور شہباز دکن نے خلافت دی ہے، جن کو بھی دی ہے اور جن کو بھی مرید کیا ہے وہ سب سنیں اور یہ یاد رکھیں. جمعہ کے موقع پر حضور شہباز دکن نے خطاب فرمایا تھا، اور شادی بیاہ کے موقع پر جو ویڈیوگرافی فوٹوگرافی میں جو مریدین ملوث ہیں، جو مریدین ملوث ہیں، ان کے لیے فرمایا مرید بنا کہتے مرید کہہ کا مرید بنا، مردار مرید بنا. انٹرنیٹ پہ تقریر موجود ہے، مرکز اہل سنت.com حیدرآباد کی ویب سائٹ پہ جاؤ تو یہ تقریر مل جائے گی. تو شہباز دکن نے بالکل واضح الفاظ میں یہ فرمایا، جو شریعت مطہرہ کا پابند نہیں وہ مردار مرید. اور یہی بات خلفاء پر بھی لازم آتی ہے. یہ چیز بھی ان کے خلفاء پر لازم آتی ہے کہ وہ طبیعت پر نہیں شریعت پر عمل کریں. اور مسلک اعلی حضرت کا صرف نعرہ اپنے فائدے کے لیے مت لگائیں. مسلک اعلی حضرت کا نعرہ اپنی دکان چمکانے کے لیے مت لگائیں. نعرہ لگا رہے ہیں تو پوری طرح سے عمل بھی کریں.
نعرہ لگا رہے ہیں اعلی حضرت کا، تو مسلک اعلی حضرت پر پوری طرح سے عمل پیرا ہو جائیں. صرف دکان چمکانے کی خاطر، نجی فائدے کی خاطر، اپنا کاروبار چمکانے کی خاطر مسلک اعلی حضرت کا نام مت لیجئے. اگر آپ عمل نہیں کرنا چاہتے ہیں مسلک اعلی حضرت پر تو پھر یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن اعلی حضرت کا نام لے کر منمانی کریں گے، اس کی اجازت آپ کو نہیں مل سکتی. اعلی حضرت کا نعرہ لگا کر شریعت کے بجائے طبیعت پر عمل کرو گے، اس کی اجازت نہیں مل سکتی. اگر مسلک اعلی حضرت کا نعرہ لگاتے ہو اور تم اپنے آپ کو رضوی جانتے ہو یا رضویوں کے درمیان تم اپنے آپ کو مضبوط بنانا چاہتے ہو تو پھر تمہیں مسلک اعلی حضرت کا نعرہ لگانا بھی ہوگا اور مسلک اعلی حضرت پر عمل کرنا بھی ہوگا. اور تم لوگ بھی انہی کو اپنے قریب رکھو، انہی کا ساتھ دو، انہی کو بڑھاؤ اور انہی کے ساتھ بڑھو جو اعلی حضرت کے مسلک پر چل رہے ہیں، اعلی حضرت کے مسلک پر جو عمل پیرا ہیں، جو صرف نعرے نہ لگاتے ہوں بلکہ مسلک اعلی حضرت پر عمل بھی کرتے ہوں. ایسے لوگوں کے ساتھ آپ کو رہنا ہے، ایسے لوگوں کا ساتھ دینا ہے، ایسے لوگوں کو ہی آپ ساتھ میں لے کر جانا ہے، چلنا ہے. حضرات محترم، آپ اچھی طرح سے یہ بات سمجھ لیجئے گا کہ مسلک اعلی حضرت پر جو قائم ہے وہ ہر جگہ کامیاب ہے، وہ ہر جگہ کامران ہے، وہ ایسا کامیاب ہے کہ وہ بعد میں پہنچے گا میدان میں، پہلے کامیابی اس کی پہنچ کر اس کا انتظار کرتی نظر آئے گی. مسلک اعلی حضرت پر عمل پیرا ہو جاؤ پورے دل کے ساتھ، انشاءاللہ ہر جگہ تم کامیاب رہو گے، ہر جگہ تم سرخرو رہو گے، ہر جگہ تم سرخرو رہو گے. حضرات محترم، اور حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ نے بھی پوری زندگی مسلک اعلی حضرت کیا ہے، مسلک اعلی حضرت پر کس طرح ہمیں عمل کرنا ہے یہی بتاتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارا ہے. حضرات محترم، عرس تاج الشریعہ 6 جون کو منعقد ہونے والا ہے. 4واں سالانہ عرس مبارک میرے تاج الشریعہ کا 6 جون کو منعقد ہوگا. دوستو بزرگوں، یہ وہی تاج الشریعہ ہے جنہوں نے کہا ہے آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں. یہ وہی تاج الشریعہ ہے جنہوں نے فرمایا ہے آپ و گل میں نور کی وہ پہلی کرن، جان آدم و جان حوا آپ ہیں. یہ وہی تاج الشریعہ ہے جنہوں نے فرمایا ہے اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد واہ ہر ایک قادری کے لیے. اے مسلمانوں، میرے تاج الشریعہ نے یہی درس دیا ہے، یہی پیغام دیا ہے جس پر آج ہم کو اور آپ کو سختی کے ساتھ عمل کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ پیغام کیا ہے؟ میرے تاج الشریعہ نے فرمایا ہے مسلک اعلی حضرت پر قائم رہو، اسی کے لیے. اور میرے تاج الشریعہ نے فرمایا آج اس دور میں سب سے بڑا فتنہ صلح کلیت کا فتنہ ہے، اس سے تمہیں ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے اور تاج الشریعہ کا پیغام گھر گھر عام کرنا ہے. یہی پیغام میرے تاج الشریعہ نے دیا ہے. صلح کلی نبی کا نہیں، سنیوں سنی مسلم ہے سچا، نبی کے لیے. سب کو لے کے چلو، سب ہمارے چھ، سب اپنے چھ نہیں ہیں. جو نبی کا ہے وہی ہمارا ہے، جو نبی کا ہے وہی ہمارا ہے، جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں. رشتے خون کی بنیاد پر نہیں، ایمان و عقیدے کی بنیاد پر. اگر کوئی اپنا نبی سے پرایا ہو جائے تو وہ ہمارے لیے بھی پرایا ہو گیا. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہی تاج الشریعہ کا پیغام ہے. جو ہو نبی سے بے گانا اسے دل سے جدا کر دے.
بدر مادر برادر مالو جاؤں. سبحان اللہ. یہ صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے، عملی جامہ پہنانے کے لیے ہے. پدر مادر برادر کوئی ہو، رشتہ کسی سے کوئی ہوتا ہو، لیکن اگر نبی کا نہیں، نبی کا وفادار نہیں، نبی کے گستاخوں کے ساتھ بھی اگر وہ چلا جائے، ان کی تائید کر دے کہ یہ لوگ مجھے اچھے لگتے ہیں، تب بھی وہ ہمارا نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات؟ جو ہو نبی سے بیگانہ، اسے دل سے جدا کر دے. ایسے جدا کر دے جیسے چائے میں دودھ میں مکھی پڑ جاتی ہے تو نکال کے اسے جدا کر دیتے ہو، اس سے بھی بری طریقے سے ان کو اپنے دل سے جدا کر دو. اور پدر مادر برادر مالو جان سب ان پر فدا کر دو، سب ان پر فدا کر دو. اے مسلمانوں، یہ یاد رکھو، نبی سے جو محبت کرنے والا ہے، ہم اسی سے محبت کرنے والے ہیں. آج ہمارا حال یہ ہے، حضرت وہ ہوگا کسی مکتب فکر کا، کسی جماعت کا، کسی مسلک کا، ہم کو کیا کرنا ہے؟ وہ ہم کو عزت دے رہا، جواب میں ہم اس کو عزت دے رہے ہیں. انہیں ہم کو سلام کر رہا، جواب میں ہم اس کا جواب دے رہے ہیں. حضرات محترم، ایسا طریقہ نہیں ہوتا ہے، یہ بالکل غلط طریقہ ہے. اس کو سدھار لو. ہر ایک کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا جا سکتا. اگر سب کے ہاتھ میں ہاتھ دیا جا سکتا تھا تو امام حسین یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتے، لیکن امام حسین نے سر دینا پسند کیا، باطل کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا. سردار دس نہ داد در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ حسین. یہ حقیقت سمجھو پیارے، اگر تم امام حسین کے چاہنے والے ہو تو صرف شربت پی کر یہ نہ سمجھو کہ عشق کا حق ادا ہو گیا ہے، صرف چونگے بتی روٹ کھا کر یہ نہ سمجھو کہ محبت کا حق ادا ہو گیا ہے. محبت کا حق تب ادا ہوگا کہ جب تم کردار امام حسین کو اپناؤ گے. جس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا جا سکتا ہے اسی کے ہاتھ میں ہاتھ دینا، اور جس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے اسی کے پیچھے نماز جا کر پڑھنا. آج ہے یہ فکر تمہارے اندر؟ ہوں گے مول صاحب کوئی بھی ہم کیا کرنا ہے، نماز پڑھنے سے مطلب ہے، انہوں پڑھا دی، ہم پڑھ لیے، ختم ہو گئی بات. اللہ قبول کرنے والا ہے، اللہ قبول کرنے والا ہے. بے شک اللہ قبول کرنے والا ہے، تو بغیر وضو کے پڑھ اللہ قبول کرنے والا ہے. یہ بولتے جا پڑھتے جا. وضو نہ کو لے، وضو نہ کو کر، طہارت نہ کو لے، غسل مت کر، بس یہ بولتے جا اللہ قبول کرنے والا ہے. بولتا وضو بناتا نہیں بناتا؟ یہی بات سمجھنے کی ہے پیارے. ایک امام نے نماز پڑھائی، 1,00,000 مصلیوں نے نماز پڑھی. امام نے سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سلام پھیرتے ہی امام صاحب مائک لے کے کھڑے ہوئے، حضرات تشریف رکھیں، نماز پھر سے پڑھنی ہے. سلام پھیرتے وقت ہی مجھے یاد آیا کہ میں وضو سے نہیں تھا. بات سمجھ میں آئی؟ تو پیچھے کتنے لوگوں کا مجمع ہے؟ 1,00,000. کوئی بولتا امام صاحب آپ کی نہیں ہوئی، ہم لوگ سب وضو سے تھے، اب آپ اکیلے وضو بنا لو، نماز پڑھ لو، ہم لوگ تو جا رہے ہیں. بول کے جاتا. کوئی اٹھ گیا تو بھی ہاتھ پکڑ کے بٹھا لیتا، بیٹھو یار، وہ کہاں جا رہے ہیں، نماز ہی نہیں ہوئی کہتے. امام کی ہوئی تو تمہاری ہوتی. بولو جلدی. امام کی ہوئی تو مقتدی کی ہوتی. تو سمجھو پیارے، جس امام کے پاس وضو نہیں اس کے پیچھے نماز نہیں ہو رہی ہے. ارے جس امام کے پاس ایمان عقیدہ ہی نہیں ہے اس امام کے پیچھے نماز کیسے ہو سکتی ہے؟ اس امام کے پیچھے نماز کیسے ہو سکتی ہے؟ 72 کی نماز الگ ہو رہی ہے، 22,000 کی نماز الگ ہو رہی ہے. کربلا کے میدان سے امام حسین نے اپنے نانا کی امت کو یہی پیغام و درس دیا ہے، اے نانا کے چاہنے والوں،
اے حسین ابن حیدر کے ماننے والوں، کربلا سے یہ پیغام لو، نماز سب کے پیچھے نہیں پڑھی جائے گی۔ جو یزیدی ہوگا وہ یزیدی کے پیچھے پڑے گا، جو حسینی ہوگا وہ حسینی کے پیچھے پڑے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، پیغام اعلی حضرت، عشق محبت، عشق محبت، بستی بستی، قریہ قریہ، حضور گلزار ملت، شہزادہ حضور شہباز دکن، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، فیض رضا 72 پر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اگر محلے کی مسجد کا امام وہاں بڑا ہے تو مت جاؤ اس کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے، گھر میں پڑھو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں جماعت کے ثواب سے بھی مالا مال فرمائے گا۔ اور اگر تھوڑی سی دشواری پیش آئے، یعنی کہ 1-2 کلومیٹر چلنا پڑے تو چل لو، لیکن نماز پڑھو سنی کے پیچھے، نماز پڑھو سنی کے پیچھے۔ اب آپ لوگ تو بولتے مول صاحب ان کے پیشانی پہ تھوڑی لکھا ہوا ہے، انہوں کیا ہے؟ جہاں معاملہ دین کا شریعت کا ہے وہاں پوری سہولت ہونا، پورا نوالا بنا کے منہ کھولو منہ لو منہ میں لو منہ نوالا پکڑو منہ بول کے دینا پڑتا۔ خود کا کام رہا تو پورا کر لے کے آتے خود سے، پیشانی پہ نہیں لکھا ہوا رہتا، بے شک صحیح ہے، لیکن کچھ حرکات و سکنات ایسے ہوتے ہیں جو سنیوں کی پہچان کراتے ہیں۔ جیسے کہ اذان میں نبی کا نام لیا جاتا ہے، تو جب اذان میں مؤذن نبی کا نام لے رہا ہوتا ہے تو سنی امام جو ہوتا ہے وہ اپنے انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگا رہا ہوتا ہے۔ حضرت اذان کے ٹائم پہ تو ہم لوگ نہیں تھے، ٹھیک ہے اقامت میں دیکھ لے، اقامت میں بھی تو نام لیا جاتا ہے، اور جو سنی امام ہوتا ہے جیسے اذان میں انگوٹھے چومتا ہے ویسے ہی اقامت میں بھی انگوٹھے چومتا ہے۔ اور سنی امام کی یہ پہچان ہوتی ہے کہ وہ کھڑا نہیں ہوتا، وہ بیٹھا رہتا ہے، اور جب مؤذن حی علی الصلاح حی علی الصلاح حی علی الفلاح حی علی الفلاح کہہ رہا ہوتا ہے تبھی کھڑا ہوتا ہے، تبھی کھڑا ہوتا ہے۔ اور جو ہمارا امام ہوتا ہے وہ نبی کا نام سن کے انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگاتا ہے، اور جو بہروپیہ ہوتا ہے نا اس کو آستین کے بٹن لگانا یاد آتا، اس کو گھڑی کھولنا یاد آتا، اس کو گھڑی باندھنا یاد آتا، اس کو داڑھی کا پانی جھٹکنا یاد آتا، اس کو دستی لپٹنا یاد آتا۔ بہرحال کچھ تو کچھ بہانہ کرتا لیکن انگوٹھے نہیں چومتا۔ لیکن جو سنی صحیح العقیدہ نبی کا عاشق نبی کا غلام امام ہوتا ہے وہ سب کام چھوڑ کے نبی کی محبت میں انگوٹھا چومتا ہے، اور اس کے بعد جب سلام پھیرتا ہے تو چہرہ مدینے کی طرف کرتا ہے، چہرہ قطب کی طرف کرتا ہے، اور وہ یہی عقیدہ رکھتا ہے جو سنیوں کا عقیدہ ہے۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ قطب کی طرف چہرہ کر کے نبی پہ پورا درود پڑھ کے، پورا درود پڑھ کے نبی کا وسیلہ لے کے دعا کرتا، فاتحہ بول کے منہ نے چھپا لیتا۔ ایسا ہمارے پاس خالی اتنی پہچان رہ گئی نا سنیوں کی، ارے فاتحہ بولتے ہیں امام صاحب، کتنے بہروپیے پکڑے گئے، کتنے بہروپیے پکڑے گئے، فاتحہ۔ یہ منہ چھپانے والا کون سا کام ہو رہا آخر؟ ایسا کیا غلط کر دیا تو جو منہ چھپا لے رہا؟
سمجھ رہے ہیں؟ یہ بہروپی ہے سب. یہ جمعے میں بھی پکڑے گئے بہت سارے. حضرت سلام پڑھی. نہیں بابا آپ پڑھیے. کیوں؟ میں نے نیت کی ہے کہ میں مدینہ شریف جا کے سلام پڑھوں گا. دیکھ رہے ہیں ان مکاروں کی مکاری. ہمارے لوگ آپ بھولے بھالے رہتے. ارے امام صاحب کتنے بڑے عاشق ہیں, کتنے بڑے عاشق ہیں, مدینے میں جا کے سلام پڑھتے رہتے. وہیں منہ پہ بولو امام صاحب یہاں پڑھو گے, آقا وہاں بلوا کے پڑھوائیں گے. ذرا تیز بنو, ذرا تیز بنو. اس کو اپنی زبان میں بولے تو ذرا ہوشیار بنو. کب تک حولے بن کے پھرتے رہتے, کب تک دیوانے بن کے پھرتے رہتے. دنیا کی پوری ہوشیاری ہے, مگر دین کے معاملے میں, شریعت کے معاملے میں جو بولے وہ صحیح ہے. ایسا ہوتا ہے ایسا. ذرا ہوشیار بنو. ہوشیاری آتی کب آتی؟ جب علماء اہل سنت کے قریب آئیں گے آپ, جب جماعت رضائے مصطفیٰ سے جڑیں گے آپ. الحمدللہ 2020 میں جماعت رضائے مصطفیٰ آپ کے شہر کریم نگر میں قائم کی گئی. الحمدللہ اسی محلے میں اس کا برانچ آفس ہے, اور وہاں پر بچوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا گیا, جہاں الحمدللہ 56 بچے بستی کے آ کر تعلیم حاصل کر رہے ہیں, جہاں پر الحمدللہ بچوں کے لیے حفظ کی تعلیم کا بھی آغاز کر دیا گیا ہے. شعبہ ناظرہ کے ساتھ ساتھ شعبہ حفظ و قرأت کی بھی تعلیم دی جا رہی ہے, اور تعلیم بالغان کا بھی نظم رکھا گیا ہے. اور چاند کی ہر 25 کو اعلیٰ حضرت سے نسبت کرتے ہوئے اور حضور شہباز دکن سے نسبت کرتے ہوئے ہر جمعرات کو درود کی محفل, اور اس کے بعد بہار شریعت کا درس, انوار شریعت کا درس, قانون شریعت کا درس. حضرات محترم یہ درس کئی کو دے رہے ہیں؟ ان کی اردو صاف کر لینے کے واسطے, ان کا املا صاف کر لینے کے واسطے نہیں میرے بھائیوں, آپ کو حولے سے ہوشیار بنانے کے لیے دے رہے ہیں, آپ کو تیز کرنے کے لیے دے رہے ہیں. لہذا وقت نکالو. جیسا دنیا کی ہوشیاری لینے کے لیے وقت نکالتے, ڈھنڈ لاتے, چھان بین کرتے, اسی طرح اب چھان بین کرنے کی ضرورت نہیں. آنکھ بند کر کے آؤ, جماعت رضائے مصطفیٰ تمہارا انتظار کر رہی ہے. الحمدللہ یہ وہ تحریک ہے جس تحریک کو خود میرے اعلیٰ حضرت نے قائم فرمایا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ اعلیٰ حضرت کی بنائی ہوئی تحریک ہے, یہ اعلیٰ حضرت کی قائم کردہ تحریک ہے. جماعت رضائے مصطفیٰ جس کا نام ہے, اور جو نام ہے وہی کام ہے, جو نام ہے وہی کام ہے, اور یہی پیغام ہے. کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے, ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود. جماعت رضائے مصطفیٰ سے جڑیے. الحمدللہ اور بھی بہت ساری ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں, اور بھی بہت سارے ذریعے سے لوگوں تک صحیح تعلیمات اور پیغام پہنچانے کا جماعت رضائے مصطفیٰ والے کام کر رہے ہیں. بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں. ان کے قدم سے قدم ملا کر چلیے, ان کے کاندھے سے کاندھا ملا کے چلیے, ان کو پوری طرح سے سپورٹ کیجئے. انشاءاللہ آپ بھی سدھریں گے, آپ کی نسلیں بھی سدھریں گی. آپ بھی سنوریں گے, آپ کی نسلیں بھی سنوریں گی. آپ یہ چاہتے ہو نا کہ اچھا ماحول آئے, اچھا معاشرہ تیار ہو, آپ کے بچے آپ کے فرما بردار بنے, نماز کے پابند بنے, قرآن کے قاری بنے, گالیاں نہ دیں, جھوٹ نہ بولے, گندی باتیں نہ کریں, فحش کلامی نہ کریں. یہ ساری جو چیزیں آپ نے تصور میں رکھی ہیں یہ سوچنے سے پوری نہیں ہوتی ہے, اس کو عملی جامہ پہنانا پڑتا ہے, اور اس کے لیے ایک بہترین ذریعہ جماعت رضائے مصطفیٰ ہے. جماعت رضائے مصطفیٰ ہے. شہر کریم نگر میں الحمدللہ یہ بچے کامیابی کی جو ہے ڈگر پر, کامیابی کے سفر پر نکل چکے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں اور کامیاب فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ان کے عزائم میں کامیابی اور آسانی عطا فرمائے, ان کے مقاصد نیک میں آسانی اور کامیابی عطا فرمائے. حضرات محترم, جماعت رضائے مصطفیٰ کا ہر طریقے سے آپ ساتھ دیجیے گا, ہر طرح سے آپ حضرات ساتھ دیجیے گا. علماء بھی ہیں, حفاظ بھی ہیں الحمدللہ,
آپ کو جیسا علم حاصل کرنا ہے، دینی جو علم حاصل کرنا ہے، اگر آپ کو مسئلے مسائل جاننے ہیں تو جماعت رضائے مصطفیٰ آپ کے لیے حاضر ہے. آپ کو اگر تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا ہے، جماعت رضائے مصطفیٰ آپ کے لیے حاضر ہے. اگر آپ کو جو ہے نبی کی سنت و سیرت جاننا ہے، جماعت رضائے مصطفیٰ حاضر ہے. آپ کو روزے کے مسائل جاننے ہیں، نماز کے مسائل جاننے ہیں، اپنی شادی شدہ زندگی کیسے گزارنی ہے، اگر وہ آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں تو آئیے جماعت رضائے مصطفیٰ کی آفس میں، انشاءاللہ آپ کے ہر سوال کا جواب دیا جائے گا، آپ کے ہر مسئلے کو حل کیا جائے گا. جڑنے کی ضرورت ہے، قریب آنے کی ضرورت ہے. ہماری پسند دنیا ہو گئی ہے. دنیا نہیں میرے بھائی، دنیا یہیں رہ جائے گی، یہیں اس کو چھوڑ کے چلے جانا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بہرحال بہت وقت لیا میں نے آپ کا، بہت بہت شکریہ آپ سب کا جنہوں نے میرا ساتھ دیا. میرے اس پیغام کو آپ نے سنا. میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات اس کو عملی جامہ پہنانے کی پوری کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے کہنے سے زیادہ اور آپ کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس جلسے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول فرمائے. کہنے سننے اٹھنے بیٹھنے آنے جانے میں بتقاضۂ بشریت کوئی غلطی ہو گئی، اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے. ان سادات و علماء مشائخین کا سایہ ہمارے سروں پہ دراز تر فرمائے. سرکار سیدی حضور گلزار ملت کو مولا درازی عمر بصحت عطا فرما، اور حضرت کا سایہ عاطفت ہم غربائے اہل سنت پہ دراز تر فرما، اور ان کے زیر سایہ ہم سب سنیوں کو خوب ترقیاں عطا فرما. ہمارے ملک ہندوستان میں، ہماری ریاست تلنگانہ میں، ہمارے شہروں میں، ہماری ان بستیوں میں مولا امن و امان عطا فرما. دشمن عناصر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف منظم ہو رہے ہیں اور سازشیں کر رہے ہیں، مولا ان کو ناکام فرما دے. اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت عطا فرما. اسلام اور مسلمانوں کو عروج و ترقی عطا فرما. جماعت رضائے مصطفیٰ شاخ قریب نگر اور جماعت رضائے مصطفیٰ کی جہاں جہاں بھی ہندوستان اور بیرون ہندوستان میں شاخیں چل رہی ہیں، مولا ان سب کو مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت عطا فرما، اور مسلک اعلیٰ حضرت کی تعلیم و اشاعت کے لیے انہیں تو کمر بستہ فرما دے، اور ان سے خوب مسلک اعلیٰ حضرت کا کام لے لے. مولا کریم اس محفل کے انعقاد میں، اہتمام میں، انتظام میں، انصرام میں جن احباب نے جس حیثیت سے حصہ لیا، شرکت کی، سب کو دارین کی رحمتیں برکتیں عطا فرما. جو امتحانات لکھ رہے ہیں ان کو آسانیاں عطا فرما، جو لکھ چکے ہیں ان کو کامیابیاں عطا فرما، جو روزگار کی تلاش میں ان کو بہتر روزگار عطا فرما، جو روزی روٹی سے جڑے ان کی روزی روٹی میں خوب ترقیاں برکتیں عطا فرما. دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرما. مولا کریم جو بے اولاد ہیں ان کو صالح اولاد عطا فرما، اور جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد ان کے ماں باپ کا مطیع فرما بردار بنا. ہم سب کو نمازی بنا، دین کا غازی بنا. نماز پنجگانہ باجماعت صف اول میں تکبیر تحریمہ کے ساتھ سنی صحیح العقیدہ امام کے پیچھے بغیر مائک کے پڑھنے کی توفیق رفیق عطا فرما. مولا جو کچھ مانگا ہے وہ عطا کر. کم علمی کی وجہ سے جو نہ مانگ سکے ہیں تو علیم و خبیر ہے، جس کے حق میں جو بہتر ہے تو عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق عشی سیدنا محمد مبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. پڑھے میرے ساتھ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.